بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا احب اللہ عبدا حماہ الدنیا کما یظل احدکم یحمی سقیمہ الماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس طرح سے دنیا سے پرہیز کراتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی آدمی اپنے بیمار کو پانی سے پرہیز کراتا ہے، یعنی جس بیماری میں ٹھنڈا پانی مضر اور نقصان دہ ہو تو وہ بیمار بھی خود بچتا ہے اور باقی بھی اس کو اس ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مضر ہے، پینے سے، نہانے سے، وضو سے اس کو بچاتے ہیں کہ کہیں ٹھنڈے پانی سے اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو دنیا سے بچاتا ہے کہ کہیں دنیا کے اندر یہ پڑھ کر مجھ سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ کو اس طرح سے اپنے بندے سے محبت ہے اور وہ دنیا کو بندے سے دور رکھتا ہے۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا کہلاتی ہے۔ اگر وہ مال ہے تو بھی وہ دنیا ہے۔ اگر بیوی بچوں میں لگ کر اللہ کی یاد سے غافل ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، فرائض واجبات سے غافل ہے تو یہ بیوی بچے ہی اس کی دنیا ہے۔ اگر اپنے گھر مکان پراپرٹی میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہی اس کی دنیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی اپنی خواہشات کے پورا کرنے میں ایسا منہمک ہے کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل ہے تو اس کے لیے خود اپنی ذات ہی دنیا ہے۔ تو دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ پاک کی یاد سے دور کرے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بڑی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان دنیا ملعونہ، یہ دنیا تو قابل لعنت ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے۔ ملعون ما فیہا، اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب لعنتی ہے اور اس پر اللہ کی پھٹکار برستی ہے۔ ہاں فرمایا اللہ کی لعنت سے بچ سکتا ہے وہ چار چیزیں اللہ کی لعنت سے بچ سکتی ہیں۔ الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اس دنیا میں جو کیا جائے یقیناً وہ باعث پھٹکار نہیں ہے، وہ باعث رحمت ہے۔ وما والہ، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے قریب کرے، چاہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے قریب ہو تو وہ مال بھی باعث رحمت ہے، چاہے قرابت داری کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کا تعلق حاصل کرے تو اب یہ قرابت داریاں اور رشتہ داریاں یہ باعث رحمت ہیں اس کے لیے۔ اور فرمایا او عالم، یا علم حاصل کرنے والا، علم کو پھیلانے والا شخص، او متعلم، یا علم کو حاصل کرنے والا شخص جو کر رہا ہے وہ اس دنیا کے اندر قابل لعنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ واقعی اس کے علاوہ ساری چیزیں قابل لعنت ہے۔ ہم سب کو اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے شب و روز کہاں گزرتے ہیں، ہمارے اوقات کہاں گزرتے ہیں، ہماری زندگی کا قیمتی اثاثہ وقت کہاں گزرتا ہے۔ اگر ایسی چیزوں میں گزرتا ہے کہ جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں تو پھر معنی یہ ہوا کہ ہم ان چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو قابل لعنت ہیں۔ اور اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے اعمال شب و روز کے ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے ہمارا اللہ سے اور تعلق قائم ہو رہا ہے تو یقیناً یہ سب کے سب اعمال اور یہ سب کے سب کام یہ باعث رحمت ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔